حضرات علماء نے ایک بہت بہترین واقعہ لکھا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس روزانہ ایک یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا۔ روزانہ ایک یہودی کا بچہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں آیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دن گزر گئے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد وہ جو یہودی کا بچہ تھا اللہ کے نبی کی خدمت میں نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ بہت سارے دن گزر گئے، ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتہ گزر گیا، ہو سکتا ہے کہ 4-5 دن گزر گئے ہوں گے، یہ یہودی کا بچہ جو میرے پاس روزانہ آیا کرتا تھا، میرے سے ملاقات کیا کرتا تھا، ایک ہفتے سے میں انتظار کر رہا ہوں، پتہ نہیں کیوں یہ بچہ نہیں آ رہا۔ یہودی کا بچہ ہے۔ اللہ کے نبی کی فکر دیکھیے، محبت دیکھیے بزرگان محترم۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں حضرات صحابہ کرام سے، ایک بچہ روزانہ میرا پاس آیا کرتا تھا، کچھ دنوں سے نہیں آ رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیوں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں چلاؤ مجھے اس کے گھر کے پاس۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ بچہ تو کچھ دنوں سے بیمار ہے، کچھ دنوں سے اللہ کے نبی وہ بچہ بہت دنوں سے بیمار ہے، بیمار ہونے کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے پاس نہ آیا ہوا ہو۔ اللہ کے نبی نے کہا حضرات صحابہ کرام سے چلو مجھے اس کا گھر دکھاؤ، میں خود جا کر دیکھنا چاہتا ہوں، میں خود اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب اس جملے کو کہا کہ میں اس بچے کے گھر کو جانا چاہتا ہوں، حضرات صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کا گھر تو 7 کلومیٹر دور ہے۔ کتنے کلومیٹر؟ ارے بولو بھائی، 7 کلومیٹر۔ بچہ کس کا؟ یہودی کا بچہ ہے، اسلام کو قبول نہیں کیا، ایمان کو قبول نہیں کیا، حضرات صحابہ کرام کی اولاد نہیں ہے، وہ تو ایک یہودی کا بچہ ہے۔ حضرات صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا پڑے گا، ایک لمبا سفر طے کرنا پڑے گا، بہت دور ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلو 7 کلومیٹر ہی تو ہے، چلو جا کر دیکھیں گے کیا ماجرا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس یہودی کے گھر کو پہنچتے ہیں۔ کیا دیکھتے اللہ کے نبی علیہ والسلام روزانہ اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے یہودی کا بچہ آیا کرتا تھا۔ آج وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اتنا بیمار ہو گیا ہے بزرگان محترم، اب اس کے موت کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ اللہ کے نبی گھر پہنچتے ہیں، خیر خیریت دریافت کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بہت زیادہ بیمار ہے۔ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کہ بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے، بیٹا تمہاری طبیعت کیسی ہے۔ وہ یہودی کے بچے کی آنکھوں سے آنسوؤں کے قطرے بہنے لگتے ہیں۔ آج اللہ کے نبی علیہ السلام اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا پیغمبر جس کو نبی نہیں بلکہ نبیوں کے نبی کہا گیا، یہ تو اماموں کا امام ہے، آج میری خیر خیریت دریافت کرنے کے لیے میرے گھر کو چل کر آ گیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس بچے کی کیفیت کو دیکھتے ہیں، اتنا بیمار ہے، ایسا ہو رہا تھا، ایسی اتنی تکلیف اس بچے کو ہو رہی تھی، ابھی کچھ ہی منٹوں میں وہ دنیا سے رخصت ہونے والا۔ اللہ کے نبی نے کہا اس بیماری کو دیکھ کر، اس کی کیفیت کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے کہا یہودی کے بچے سے بیٹا میری ایک چھوٹی سی درخواست ہے، بیٹا میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، بیٹا میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ اس بچے نے کہا کہ بیماری کی حالت میں اس کو معلوم نہیں ہے کہ اب میں کچھ ہی منٹوں میں دنیا سے جدا ہو جاؤں گا، ماں باپ سے جدا ہو جاؤں گا، دنیا سے مر کر چلا جاؤں گا۔ اس بچے کو علم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو شاید کہ اللہ نے علم دے دیا ہوگا، علم یہ پہنچا دیا ہوگا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ بیٹا میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ نے کہا نبی بتائیے وہ کون سی بات ہے، وہ کون سی گزارش ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس یہودی کے بچے سے کہا بیٹا تم کلمہ پڑھ لو، بیٹا تم کلمہ پڑھ لو، قیامت کے دن جنت کی ضمانت تمہاری میں لیتا ہوں۔ ایک یہودی کے بچے سے اللہ کے نبی نے جب اس طرح کہا کہ بیٹا تم کلمہ پڑھ لو، بیٹے نے سب سے پہلے اپنے باپ کی طرف نظر کیا،
باپ نے کہا ہاں بیٹا یہ تو نبی ہے, یہ تو محمد ہے, صحیح بات کہہ رہا ہے, تم کلمہ پڑھ لو, اسلام کو قبول کر لو. اتنا جملہ باپ کی زبان سے نکلا, بیٹا پڑھ لو, فوراً پڑھ لو کلمہ. چنانچہ بزرگان محترم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھوایا اور اس یہودی کے بچے نے کلمہ پڑھا. ادھر کلمہ پڑھا, کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے اس بچے کا انتقال ہو گیا. منٹ بھی نہیں, کچھ سیکنڈ بھی نہیں گزرے اس بچے کا انتقال ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی کے سامنے, آنکھوں کے سامنے وہ منظر ہے. ابھی اللہ کے نبی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہیں, کچھ دنوں سے خدمت میں نہیں پہنچا, دیکھنے کے لیے, طبیعت پوچھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. لیکن آنے کے بعد اللہ کے نبی نے کیا کہا, اس بچے کی بیماری کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے تسلی دیتے ہوئے اسلام قبول کرنے کی درخواست پیش کی. اس یہودی کے بچے نے فوراً کلمہ پڑھا, انتقال ہو گیا. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں دونوں ہاتھ کو اٹھاتے ہیں, اللہ سے یہ کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے کہ آج تو نے میرے وسیلے سے ایک بندے کو جہنم کے عذاب سے تو نے بچا لیا, یہ تیرا شکر ہے. اللہ کے نبی آخری وقت میں گئے, ایک بندہ جہنم میں جانے والا تھا, لیکن اللہ کا شکر ادا کرتا اللہ کے نبی نے کہا اللہ تیرا شکر ہے, آج تو نے میرے وسیلے سے ایک بندے کو جہنم کے عذاب سے, جہنم میں جلنے سے, جہنم کے خوفناک ہولناکیوں سے اے اللہ تو نے بچا لیا, یہ تیرا شکر ہے. بزرگان محترم اس واقعے سے یہی سبق ملتا ہے, ایک یہودی سے اللہ کی, ایک یہودی کے بچے سے اللہ کے نبی نفرت نہیں کیے. آج تو مسلمان سے نفرت کر رہا ہے, مسلمانوں کے درمیان آج نفرتیں پھیلتی ہوئی جا رہی ہے. نہیں بزرگان محترم, کم از کم اس واقعے کو سامنے رکھ کر آج سے ہم یہ عہد کر کے اٹھے کہ آج میں اور آپ ہر ایک بھائی سے مسکراتے ہوئے ضرور ملیں گے, ہر بھائی سے ہم مصافحہ کریں گے, معانقہ کریں گے, سلام کریں گے, بات چیت کریں گے. ہاں کبھی اونچ نیچ ہو جائے, دشمنی کبھی بڑھ جائے, کم سے کم سلام کے ذریعے ہم یہ پیغام پہنچائے کہ بھائی میری اور آپ کی دشمنی ہے تو اپنی جگہ پر ہے, لیکن اسلامی سبق اور پیغام نہیں دیتا کہ نفرتوں کو عام کرو, دشمنیوں کو بڑھاؤ, ہر ایک سے پیار اور محبت سے ملتے جاؤ. یہ ہمارے اسلام اور دھرم کا سبق ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ پاک مجھے اور آپ کو جو باتیں بتائی گئی, سنائی گئی, اس عظیم سنت پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو حضرت انس سے کہی تھی, اس عظیم سنت پر بھی عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے جو درمیان نفرتوں کو ختم کر کے ہم سب کے درمیان اللہ پاک پیار اور محبت, مودت, الفت قائم کرے. آمین. وآخر دعوانا صحبت اللہ والوں کی, صحبت اللہ والوں کی اللہ سے ملوا جاتی ہے. صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے.